دنیا میں نسلوں کو بڑھانے کے لیے اس کے سوا اور کوئی صورت بھی نہیں تھی کہ یہ بہن میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یہ خدائی فیصلہ شمار ہوتا تھا۔ حابیل کی قوت و طاقت، قابیل اس حیرانی میں تھا تو ان کے لیے کچھ فائدہ دے گا۔ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِمِثْلِي بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، اے نبی، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک نے نیاز تو قبول ہو گئی، ایک کی تو نیاز قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اب قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی، پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ آخر اس کے یعنی قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر خسارہ پانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کریدنے لگا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا ہائے کم بختی، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا، اس کوے جیسا ہی ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہو گیا۔ یہ ترجمہ تھا، پہلے متن پڑھا گیا، قرآن کریم کی آیتیں پڑھی گئی، یہ اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اب ان آیتوں کی تشریح بتلائی جا رہی ہے۔ ان 5 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلا، پیغمبر آپ ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک پڑھ کر سنا دیجئے۔ نمبر 2، جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تیسری بات، جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ چوتھی بات، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں۔ پانچویں بات، پھر اس نے کہا اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔
میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ چھٹویں بات، آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ ساتویں بات، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ آٹھویں بات، قاتل بھائی نے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ ان 5 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئیں جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں۔ ان کے 2 بیٹوں کا واقعہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ مشہور تو یہی ہے کہ یہ دونوں بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے۔ بعض مفسرین کا یہ خیال بھی ہے یہ دونوں بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوتی تھی اس میں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑوا پیدا ہوتے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ ان کے علاوہ دوسروں کی کوئی اولاد نہیں تھی اور دنیا میں نسلوں کو بڑھانے کے لیے اس کے سوا اور کوئی صورت بھی نہیں تھی کہ انہی بھائی بہنوں کے درمیان نکاح کر دیا جائے۔ اب اس میں ایک ہی صورت تھی کہ ایک ہی بطن سے، ایک ہی پیٹ سے ایک ساتھ جو جڑوا لڑکا لڑکی پیدا ہوتے ان کا آپس میں نکاح نہیں کرتے تھے، بلکہ پہلے وقت میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نکاح دوسرے وقت میں پیدا ہوئی لڑکی سے، اور پہلے وقت میں جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح دوسرے وقت میں پیدا ہوئے لڑکے سے کر دیا کرتے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 لڑکے تھے، ان میں ایک کا نام قابل تھا جو کھیتی کرتا تھا، اور دوسرا حابیل تھا جس کے پاس روزگار کے لیے دودھ دینے والے مویشی تھے۔ قابل بڑا بھائی تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ اصول کے اعتبار سے اب قابل کے ساتھ والی بہن کا نکاح حابیل سے ہونا تھا اور حابیل کے ساتھ والی بہن کا نکاح قابل سے ہونا تھا، لیکن قابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ ضابطے کے مطابق، طریقے کے مطابق حابیل نے چاہا کہ قابل کے ساتھ والی بہن سے نکاح کرے، مگر قابل اس کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ بہن میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، میں اس سے نکاح کروں گا، تو اس سے نکاح کر جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو سمجھایا مگر قابل نہیں مانا۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیاز پیش کی، جس کی نیاز قبول ہوگی وہ اس لڑکی سے نکاح کرے گا۔ معاملہ یہ ہوا، حابیل جو حق پر تھا اس کی نیاز قبول ہو گئی۔ اس دور کا طریقہ یہ تھا کہ جو چیز نظر و نیاز میں رکھ دی جاتی تھی اس کی قبولیت کی علامت اور نشانی یہ ہوتی، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی۔ یہ خدائی فیصلہ شمار ہوتا تھا۔ جب آسمانی فیصلہ آ گیا تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ جو متقی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نظر و نیاز کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حابیل نے قابل سے یہ بھی کہا کہ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حابیل کی قوت و طاقت، لیکن اس نے حملے کے بدلے حملہ کرنے کو گوارا نہ کیا اور مظلوم بن کر مقتول ہو جانے کو ترجیح دی۔ آخر کار
قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ قابل نے حابل کو قتل تو کر دیا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس مردہ بھائی کو کیا کرے، بہت پریشان تھا۔ قابل اس حیرانی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، دونوں آپس میں لڑنے لگے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر مرنے والے کوے نے زمین کریت کر مردے کوے کو دفن کر دیا۔ قابل کو طریقہ سمجھ میں آ گیا اور اس نے بھی حابل کو اسی طرح دفن کر دیا، اور افسوس و ندامت کے ساتھ کہنے لگا کہ ہائے افسوس میری ذات پر، کیا میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ اس کوے کی طرح ہو جاؤں، پھر اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں۔ اپنی ناسمجھی پر قابل نادم ہوا، شرمندہ ہوا کہ میں کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنی سمجھ سے اپنے بھائی کی لاش کو کہیں ٹھکانہ لگا دیتا۔ دوسرے بعض مذاہب کے لوگ اپنے مردوں کو یا تو جلا ڈالتے ہیں یا اپنی نعشوں کو پرندوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انسان کا اکرام اسی میں ہے کہ موت کے بعد اسے احترام کے ساتھ سلیقے سے دفن کر دیا جائے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی یہی طریقہ رہا، یہ خلاصہ رہا، تشریح رہی۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی گئیں، ترجمہ کیا گیا، تشریح بھی کی گئی۔ امید ہے آپ سبوں نے اس کو سمجھا ہوگا اور اچھی طریقے سے ذہن میں بھی بٹھایا ہوگا۔ اب اس میں دیکھیے مکمل واقعہ آپ کے سامنے سنایا گیا۔ اب یہ ایک بات نسبت، خالی نسبت کا نام یا خالی نسبت کام نہیں آتی، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اب یہاں دیکھیے نبی کے بیٹے ہونے کی نسبت دونوں کو بھی ہے، مگر وہ نسبت اچھے کام کرنے والے کے لیے تو کام آئے گی، برا کام کرنے والے کے لیے تو کام نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی ہدایت کے لیے قرآن پاک میں بہت سارے واقعات اور قصے بیان فرمائے۔ ہر قصے میں عبرت اور نصیحت ہے۔ ان آیات میں جو واقعہ بیان ہوا، اس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ بڑے سے بڑے نیک آدمی کے ساتھ بھی نسبت ہو اور اپنے اندر کچھ نہ ہو تو خالی نسبت کچھ کام نہیں آتی۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں اور پیغمبر کی بڑی شان ہے، ان کے حقیقی بیٹے نے ان کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس وقت کی شریعت کی نافرمانی کی، دوزخی ہو گیا۔ پیغمبر کے ساتھ نسبت کام نہ آئی۔ ہاں، نسبت کے ساتھ ساتھ ایمان اور عمل صالح بھی ہو تو سونے پر سہاگا ہے، نور علی نور ہے۔ شاید واقعہ تو سمجھ میں آیا ہوں گا، پھر ایک مرتبہ سرسری طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت حوا علیہ السلام، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی تھیں،
ان کے یہاں ایک وقت میں لڑکا لڑکی جڑوا پیدا ہوتے تھے، یعنی جب بھی پیدا ہوتے لڑکا لڑکی اکٹھے پیدا ہوتے تھے ایک ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے نسل کی افزائش کے لیے قانون بنایا تھا۔ وہ قانون کیا تھا؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت تھی، اور اس وقت ضرورت بھی تھی کہ پہلی پیدائش کی لڑکی کا نکاح دوسری پیدائش کے لڑکے کے ساتھ، اور دوسری پیدائش کی لڑکی کا نکاح پہلی پیدائش کے لڑکے کے ساتھ جائز تھا، اور جو جڑوا پیدا ہوئے ان کا آپس میں نکاح ناجائز تھا۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام حابیل تھا اور دوسرے بیٹے کا نام قابیل تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اقلیمہ۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اقلیمہ، یہ خوبصورت تھی۔ اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا یلوہ، یہ خوبصورت نہیں تھی۔ رب تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ماں باپ ایک ہیں، ایک کی شکل اور ہے دوسرے کی شکل اور ہے، اس کی قدرت میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ دونوں جوڑے جوان ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہاری شادی کا انتظام کرنا ہے، اور شادی اس طرح ہوگی کہ قابیل کی بہن کا حابیل کے ساتھ نکاح ہوگا اور حابیل کی بہن کا قابیل کے ساتھ نکاح ہوگا۔ قابیل ضد کر گیا، کہنے لگا میں تو اس کے ساتھ نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میں باپ ہوں، وقت کا پیغمبر ہوں، اور اسے شرعی حکم بتایا ہے اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے خود بھی سمجھایا اور حضرت حوا علیہ السلام نے بھی سمجھایا، مگر جو آدمی ضد پر اتر آئے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے یہ تدبیر پیش کی، یہ پلاننگ پیش کی، اور یہ اصول بتایا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرو۔ دونوں بھائی، جس کو پہلے نیاز بول کے بتایا تھا، قربانی پیش کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا دونوں بھائیوں سے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے قربانی پیش کرو۔ وہ اس طرح کے قربانی کو میدان میں رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی، وہ جس کی قربانی کو جلا دے وہ کامیاب، اور جس کی قربانی کو نہ جلائے وہ ناکام۔ یعنی اقلیمہ کے ساتھ نکاح اس کا ہوگا جس کی قربانی کو آگ جلا دے گی۔ چنانچہ حابیل نے موٹا تازہ دمبا قربانی کر کے میدان میں رکھ دیا، اور قابیل نے وہ سٹے جو گندم باجرہ وغیرہ کاٹتے وقت پیچھے گر جاتے ہیں اور مالک دوسرے لوگوں کو اٹھانے کی اجازت دے دیتے ہیں، اور بعض مالک خود بھی اٹھا لیتے ہیں، وہ گرے پڑے خوشے اس نے اکٹھے کیے اور قربانی کے لیے لا کر میدان میں رکھ دیے۔
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دیگر حضرات منتظر تھے کہ دیکھو کس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ آگ آئی، اس نے دمبے کو جلا دیا اور سٹے خوشے اس طرح پڑے رہے، حالانکہ خوشوں کو آگ جلدی لگتی ہے۔ اتنی واضح علامت دیکھنے کے باوجود قابیل نہ مانا، الٹا حابیل کو کہنے لگا میں تجھے ضرور قتل کروں گا، کہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے، میری کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ یہ جیسا کہ آپ کے سامنے پڑھ کر مکمل بتلایا گیا۔ اب اسی کے تحت میں اب یہ سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد اب ان کو دفن کرنا نہیں آ رہا تھا، کیا کرنا کیا چاہیے لاش کو قتل کر دینے کے بعد، اس کا بھی آپ کے سامنے سرسری طور پر بتلایا گیا۔ اب بہرحال اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے، قابیل مسلمان تھا یا کافر؟ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، پس میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ بھائی جس نے ماں باپ کا حکم نہ مانا، پھر وہ کوے سے ہی سبق حاصل کرے گا اور کیا کرے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ قابیل مسلمان تھا یا کافر؟ تو اس کے متعلق مفسرین کرام کا اختلاف ہے۔ یہ گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کافر تھا، اس لیے کہ اس نے رب تعالیٰ کا حکم نہ مانا، پیغمبر کا حکم نہ مانا، باپ کا حکم نہ مانا، وقت کی شریعت کو تسلیم نہ کیا، وہ مسلسل اسی طریقے سے ضد پہ رہا، تو مسلمان کیسے رہا؟ دوسرے گروہ کا یہ نظریہ تھا کہ اس نے یہ سب کچھ جذبات میں آ کر کیا، گنہگار تھا، کافر نہیں تھا، جتنی دیر رب تعالیٰ کو منظور ہوگا دوزخ میں رہے گا، پھر دوزخ سے نکال لے گا۔ مگر پہلے گروہ کی بات زیادہ معقول اور مضبوط معلوم ہوتی ہے کہ باپ پیغمبر ہے، باپ کا نافرمان، پیغمبر کا نافرمان، وقت کی شریعت کا نافرمان مسلمان کیسے رہا؟ بہرحال فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پس ہو گیا وہ پچھتانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہمارے سامنے بیان فرما کر یہ بات سمجھائی کہ خالی نسبت کچھ کام نہیں آئے گی، نسبت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی کچھ ہو تب نسبت کا فائدہ ہوگا۔ یہ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، یہ تھا اس کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی علم صحیح عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے، یا او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفِينَ۔ ترجمہ ہے، اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی جان کے بدلے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان لے لی۔ دوسری بات، جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ تیسری بات، ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل کا دوسرے بیٹے حابیل کا، یا دوسرے بیٹے حابیل کو قتل کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ قتل قابیل کی طرف سے ظلم و زیادتی تھی۔ اس قتل کے واقعہ کو یاد دلا کر اس آیت میں بنی اسرائیل پر اس معاملے میں لگائی گئی پابندی کا تذکرہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو کسی جان کے عوض کے بغیر یا بغیر کسی ایسے فساد کے جو زمین میں ہو قتل کر دے گا، گویا اس قتل کرنے والے نے سب لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی جان کو زندہ کر دیا، یعنی کسی جان کو ہلاکت سے بچا لیا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے یہ بات بتلائی ہے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی ایک جان کو
بغیر کسی شرعی وجہ سے قصدن جان بوجھ کر یا ارادتاً قتل کر دے تو اس کی سزا دوزخ کا داخلہ ہے، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہے اور اس کی لعنت بھی، اور اس کے لیے بڑا عذاب بھی ہوگا۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جان کو قتل کرنے والے کو ایسا گناہ ہوتا ہے جیسا کہ سب لوگوں کو قتل کرنے کا گناہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص بھی کسی کو ناحق قتل کرے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی اس کے قتل کی شرکت رہے گی، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کی بنیاد ڈالی۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سزا بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس قدر سختی کی وجہ یہ ہے کہ تورات شریف میں سب سے پہلے قتل ہی کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اور چونکہ بنی اسرائیل میں سرکشی اور زیادتی بہت زیادہ تھی، اور بنی اسرائیل نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی قتل کیا، اس لیے ان پر قتل کی یہ سخت ترین سزا مقرر کی گئی۔ اسی طرح کسی ایک شخص کی جان بچانا کوئی معمولی نیک کام نہیں ہے۔ بظاہر ایک شخص ایک آدمی کی جان بچا لیتا ہے، مثلا قتل کا ارادہ کرتا ہے مگر اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، یہ اور اس قسم کی جو بھی شکل پیش آئے جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ اس نے کسی کی جان بچائی، یہ ایک آدمی کی جان بچانا سارے انسانوں کی جان بچانے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ حقیقت بتلائی گئی کہ بنی اسرائیل کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آتے گئے اور ان کے سامنے اپنی نبوت کی کھلی کھلی دلیلیں بتلاتے گئے۔ ان سب حقیقتوں کے باوجود بنی اسرائیل کی سرکشی کا یہ عالم رہا کہ وہ زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے بن کر ہی ابھرے، جس کا انجام یہ ہوا کہ ذلت، رسوائی، ناکامی اور عذاب الہی کے وہ مستحق ہو گئے۔ یہ آیتیں آپ کے سامنے سنائی گئیں، ترجمہ معنی مطلب بیان کیا گیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ ان آیتوں کو پڑھتے رہیں گے اور ترجمہ معنی مطلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام واقعات جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے اس پر بھی نظر ثانی کریں گی اپنے ذہن کا، اور اسی طریقے سے آپ جب تلاوت کریں گی تو پورا کا پورا سمجھ میں آتا جائے گا۔ یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا تب عربی سے کچھ شد بدھ ہو، عربی کچھ آتی جاتی ہو، عربی سے تھوڑی سی لگاؤ ہو، عربی جانے تو ان کے لیے کچھ فائدہ دے گا۔ تب بھی قرآن کریم کو پڑھنا، سننا، دیکھنا، چھونا سب ثواب ہے۔ آپ کو جو آیتیں آپ پڑھ رہی ہیں ان آیتوں کا ترجمہ آپ کو چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ ثواب آپ کو ایک ایک حرف کا بدلہ ملے گا، یہ نہیں کہ سمجھ میں آیا تو ہی ملے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا تو نہیں ملے گا۔
یہ ایسی بات نہیں ہے کوئی سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہوں، خالی عبارت پڑھ رہی ہوں، قرآن کریم کے الفاظ پڑھ رہے ہوں، تب بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم صحیح عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مہینہ کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کیجیے، اور اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جیسا کہ آج جمعہ کا دن ہے، ہم کو بھروسہ ہے، امید ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والی لڑکیاں، بڑی خواتین جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سورہ کہف کو پڑھیے، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ گزشتہ ہفتے میں یہ بندہ، یہ عاجز اپنے شیخ کے پاس پہنچا تھا کہ وہاں حضرت کے بھائی حضرت مولانا شاہ محمد ضلال الرحمن صاحب نے اس کی ترغیب دی، تو اس میں یہ بتلایا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت اپنے گھر میں جمعہ کے دن نہیں تھے، اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ جمعہ پڑھانے کے لیے نکلے، تو وہاں سے لے کر مسجد میں بیان کرنے کے لیے آئے، تو اس درمیان میں سورہ کہف مکمل کر دیا حضرت۔ جہاں سے نکلے تھے وہاں سے شروع کیے، بیان کرنے والی مسجد تک پہنچنے تک سورہ کہف ختم ہوا۔ یہ بات بتلا رہے تھے کہ حضرت کا یہ معمول ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان بزرگوں کے دیے ہوئے ہدایات پر عمل کریں۔ تو یہ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اس کی بڑی فضیلتیں حدیث میں وارد ہیں، آپ لوگوں نے اس کو سنا ہوگا مستقل طور پر۔ تو سورہ کہف پہ پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، جمعہ کے دن درود شریف کے پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، جتنا ہو سکے 500 مرتبہ، 300 مرتبہ، 1000 مرتبہ درود شریف جتنے پڑھنا چاہیں آپ پڑھتے رہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں، بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے۔ مولا کریم، یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، علماء کرام کو ہر ہفتہ جو ایک عالم صاحب کو 2 3 آیتیں جتنی بھی تفسیر کرتے ہیں، مولا جو سلسلہ چل پڑا ہے اس کو جاری و ساری رکھیے، اور اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماتے رہیے۔ مولا کریم، یہاں تعلیم حاصل کرنے والی، تعلیم اور تربیت حاصل کرنے والی جتنی بھی خواتین یا لڑکیاں یہاں آتی ہیں،
اے اللہ پاک آپ حقیقی مربی ہیں، حقیقی تربیت کرنے والے آپ ہی ہیں۔ مولا ان سب کی تربیت فرما دیجئے۔ مولا ان علماء کرام سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم اس مدرسے کے بانیین مولا ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ مولا کریم جو اس وقت کے ذمہ دار ناظم صاحب ہیں، اے اللہ پاک انہیں بھی بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے، دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم انہیں اتنا دیجئے کہ مولا آپ کے غریب بندوں پر لٹانے والے بنے۔ مولا انہیں اتنا لٹا دیجئے کہ بار بار آپ کے گھر کی زیارت کرنے والے بنے، آپ کے حبیب کے دیار مدینہ پہنچنے والے بنے۔ مولا کریم آپ انہیں اتنا نواز دیجئے کہ مولا کسی کا محتاج مت بنا دیجئے۔ مولا کریم ہماری یہ چھوٹی موٹی جو تفسیر کے نام پر سلسلہ چل رہا ہے، اللہ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیجئے، قبولیت کا درجہ عطا فرما دیجئے۔ مولا ہمارے آنے کو، خواتین کے جڑنے کو، خواتین کے سننے کو قبول فرما لیجئے۔ مولا ہدایت سے سرفراز فرما دیجئے، مولا ہدایت سے نواز دیجئے۔ مولا ہم ہدایت کے بھکاری ہیں، مولا ہدایت دے دیجئے، مولا ہدایت دے دیجئے۔ مولا کریم ہدایت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ مولا آپ نے بڑے بڑے لوگ ہدایت سے محروم ہو گئے، مولا ہمیں ہدایت سے محروم نہ فرمائیے۔ ہمارے گناہوں کی نحوست سے مولا آپ اپنے سے دور مت فرمائیے، مولا آپ اپنے سے اور آپ کے حبیب سے دور مت فرمائیے، نیک کاموں سے دور مت فرمائیے۔ مولا ہدایت سے نواز کر مولا آپ اپنے قریب کر لیجئے۔ 5 وقت نماز اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ خواتین کو بھی اپنے گھروں میں 5 وقت نماز اہتمام کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ نفلوں کی مولا پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ہر ایک کے پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ کون کس طریقے سے پریشان ہیں آپ جانتے ہیں، مولا ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ جو مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیجئے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دیجئے۔ مولا جو مقروض ہیں مولا ان کے قرضوں کے پھیرنے کی شکلیں صورتیں بنا دیجئے۔ مولا کریم جو جس طریقے سے پریشان ہیں آپ جانتے ہیں، مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ یہ چھوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے سرور کائنات سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔